السلام علیکم ناظرین، میرا نام گلناز ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ میرے 2 بھائی اور امی ابو، اور میرے بڑے بھائی سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی کا نام انیس ہے۔ میرا چھوٹا بھائی فہد گھر میں ہی ہوتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی فہد کی عمر 15 سال ہے اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی فہد کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ بہنوں والا معاملہ رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی فہد میرے سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ میرا بھائی فہد 15 سال کا ہو کر بھی غلط سے خیالات رکھتا تھا اور وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا میں یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھوں اور اسے کسی بھی چیز میں رسوا نہ کروں، لیکن میرا بھائی ایسا تھا کہ وہ غلط لڑکوں کے ساتھ چلتا پھرتا تھا اور اس کا آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ اس لیے میرا بھائی فہد اب مجھے غلط نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اس کی نگاہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں جب بھی کپڑے وغیرہ بدلتی، کالج سے واپس آتی، تو میرا بھائی میرے کمرے میں جلدی جلدی گھس جاتا، یا میں نے کئی دفعہ دیکھا تھا کہ میرا بھائی دروازے میں چھپ کر مجھے کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ میں اس کو محسوس کر رہی تھی اور مجھے یہ چیز غلط لگ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بھائی کو ڈانٹ دوں گی اور اس کے کہوں گی میں تمہاری بہن ہوں اور بہن سے ایسا کام کون کرتا ہے۔ جب میں نے یہ سوچ ہی رکھا تھا تو ایک دن میرے ساتھ عجیب سا معاملہ ہوا تھا۔ میرے امی ابو اس دن گھر نہیں تھے۔ میرے ابو ایک دکان چلاتے تھے اور ہمارا کریانہ سٹور تھا۔ ہماری رہائش کراچی کی ہے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرا بھائی باہر سے آیا تھا۔ میں اس وقت کالج سے آئی تھی اور کپڑے بدل کر فری ہونے لگی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی فہد مجھے چھپ کر دیکھ رہا ہے اور وہ خوبصورتی اور میرے خد و خال، میری جسامت، میرا سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ مجھے بھی محسوس ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی اور میں نے اپنے بھائی کو ڈانٹا تھا کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی بھائی بھی اپنی بہنوں سے ایسے کرتا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی فہد کو ڈانٹا تو وہ رونے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا باجی میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا، بس میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ لیکن میں نے اسے بولا تھا کہ میں 20 دفعہ تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ میں جب کالج سے آتی ہوں، یونیفارم چینج کرنے لگتی ہوں تو تم میرے کمرے میں داخل ہوتے ہو اور یہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر میں نے امی ابو کو بتا دیا تو وہ تمہاری جان سے مار دیں گے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو امی ابو کی دھمکی دی تو وہ بھی ڈر گیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا باجی مجھے معاف کر دو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو یہ دھمکی دی تو وہ ڈر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں امی کو بتا دوں گی، پھر وہ میرے ساتھ کافی برا کریں گے، لیکن اب مجھے اپنے بھائی کی نظروں میں کچھ نظر آنے لگا تھا اور میرا بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میرا بھائی اس طرح مجھے دیکھتا رہے اور میں اس کے ساتھ محبت کر لوں، کیونکہ مجھے بھی اب اس کام میں مزہ آنے لگا تھا اور میرا دل کرنے لگا تھا کہ میرا بھائی میرے قریب رہے۔ تو میں نے اب سوچ لیا تھا کہ یہ بات اپنے بھائی کو بتا دوں گی کہ میں اب تمہیں پسند کرتی ہوں اور تمہیں کسی بھی چیز سے روکوں گی نہیں۔ اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی اور یہی کرنا چاہ رہی تھی تو ایک دن میرے امی ابو گھر سے غائب ہو گئے تھے۔
امی ابو اس دن میری پھوپھو کے پاس گئے تھے تو انہیں رات وہاں پر ہی رکنا تھا۔ میری تو چاندی ہو گئی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ جو امی ابو نے بولا تھا اور امی ابو کر رہے تھے، میری خوشی کے امتحان نہ رہی تھی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ امی ابو اب وہاں ہی رہیں گے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ کافی مزے کروں گی۔ میرا بھائی اس دن گھر میں اکیلا تھا اور اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اب اس کے اوپر مرنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ یہ سب کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بھائی اس دن ٹائم سے ہی گھر آ گیا تھا اور اسے بھی پتہ تھا کہ امی ابو گھر نہیں ہیں اور میری بہن گھر میں اکیلی ہے۔ جب فہد بھائی گھر آیا تو میں اسے بول دیا تھا کہ آج آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، رات کو تیار رہنا۔ میرا بھائی فہد سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کے لیے کون سا سرپرائز ہے۔ جب وہ مجھ سے پوچھنے لگا تو میں نے اسے بولا کہ میں شام کو ہی بتاؤں گی۔ رات کو میرا بھائی جب کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کے لیے سج سنور کر میک اپ کر کر کھڑی تھی اور بولا تھا کہ آج اسی دن کی اپنی خواہش کو پورا کر لو، میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور تمہاری خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم یہ سب کرنا چاہتے ہو اور تمہاری خواہش ہے، تم مجھے پسند کرتی ہو۔ جب میں نے اپنے بھائی کو یہ بولا تو وہ بھی مان گیا تھا اور میرے ساتھ کرنے لگا۔ مجھے کافی رات ملنے لگی تھی اور میں اپنے بھائی کو راضی کرنے لگی تھی۔ میں نے کافی دیر اپنے بھائی سے یہ کھیل کھیلا تھا اور اسے راضی کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔